اور اہل محبت کے عقیدے کی پختگی کے لیے کہ اہل محبت جانے کہ آقا اگر کرم فرمانا چاہیں تو صرف خواب میں بھی نہیں اپنے غلاموں کو بیداری میں بھی زیارت کروا سکتے ہیں، بیان بھی فرما دیتے تھے۔ اگر یہ بیان اولیاء کرام نہ کرتے، اولیاء کرام یہ بیان نہ کرتے تو یہ عقیدہ امت کو کس طرح پہنچتا کہ آج وصال کے بعد بھی اگر آقا چاہیں تو خواب تو درکنار، عالم بیداری میں سفید دل کے اندر بھی اپنے غلاموں کو دیدار عطا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بیان نہ کرتے تو آج امت کا یہ عقیدہ کس طرح ہوتا؟ تو کبھی یہ بیان کرنا امت کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ مطلقاً خواب کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ میں جو کچھ عرض کروں گا ہمارے مخالفین، اعتراض کرنے والے احباب اگر شرع صدر کے ساتھ اس میں سے کسی علمی مسئلے پر گفتگو کرنا چاہیں تو میں آپ کا ایک ادنا خادم ہوں، میں ہر وقت حاضر ہوں اس کام میں۔ مطلقاً خواب کے وجود کا انکار کر دینا، یہ کہنا کہ خواب کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں، رویا صالحہ ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ محض جھوٹ ہوتا ہے، یہ من گھڑت چیز ہے۔ مطلقاً خواب کے تصور اور وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب اس بات کو سمجھ گئے؟ اس لیے کہ خواب کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ ابتدا میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بشارتیں عطا فرمائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ نہایت عظیم کامیابی ہے۔ اس پر لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ بشارتیں عطا کرتا ہے۔ اس کا مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دنیاوی زندگی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بشرا بشارتیں عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت، ان بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت اور مفہوم اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہاں بشرا سے مراد ہی الرؤیا الصالحہ، یہ نیک خواب ہے جو ایک مومن دیکھتا ہے، یراہ المومن، ایک نیک خواب، بشرا سے مراد نیک خواب ہیں جو ایماندار لوگ دیکھتے۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف صحابہ نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مختلف صحابہ سے مروی، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے پوچھا کہ حضور بشرا دنیاوی زندگی میں بشارت سے مراد کیا ہے، آپ نے فرمایا ہی الرؤیا الحسنہ، دنیاوی زندگی میں بشارت جس کا ذکر قرآن میں ہے اس سے مراد نیک خواب ہے، اور یہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو عطا فرماتا، مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر مفسرین نے پوری تصریحات کے ساتھ اس امر کی تائید کی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تفسیر روح المعانی میں، امام ابن جریر تفسیر طبری میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں، الغرض تفسیر کبیر میں امام رازی، جو تفسیر کی کتاب چاہیں اٹھا کے دیکھیں، جو تفسیر، اگر 100 کتب تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو ائمہ تفسیر نے یہ بات درج کی ہے اس قرآنی آیت کے تحت کہ یہاں بشرا سے مراد نیک خواب ہیں جو اہل ایمان کو آتے ہیں، بشارات ہوتی۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ۔ اس کے بعد دوسرا حکم قرآن مجید کا سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے یوسف علیہ السلام، اسی طرح ہم نے تجھے منتخب فرمایا
اور تجھے تعویل احادیث کا علم عطا کیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں بہت سے معجزات اور کمالات عطا فرمائے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا، اور اس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ اب خوابوں کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا ہے، اور خود سورہ یوسف میں خوابوں کا ذکر ہے۔ جو بادشاہ مصر کو آئے، جو قیدیوں کو آئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان فرمائی، اور پھر اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما ہوئے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا کیے، ان میں تعبیر رؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میں نے پہلی بات اس حوالے سے کی کہ قرآن مجید دو ٹوک طریقے سے خوابوں کے وجود پر صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب یہ مطلقاً انکار کرنا کہ ہم خواب کو نہیں مانتے، یہ محض وہم ہے، یہ محض من گھڑت چیز ہے، خیال ہے، باطل ہے۔ خواب کا کوئی وجود نہیں، رویا صالحہ کا کوئی وجود نہیں، اس کا مطلقاً انکار کرنا قرآن مجید کی آیات کریمہ کا انکار ہے۔ اور بعض ائمہ نے جیسے امام ابن سیرین اور امام ابن شاہین اور علامہ عبد الغنی نابلسی، ایسے ائمہ نے تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر پر لکھتے ہوئے ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، جس میں آقا نے فرمایا من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو پوری دنیا کے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اپنے عقائد میں درج کیا کہ خوابوں کا مطلقاً انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے، اور ہماری عقائد کی تمام کتابیں اس امر کی تصریح کرتی ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہے۔ یہ تو تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ اب نیک خوابوں کی بات، رویا صالحہ، حدیث نبوی میں اس کا نہ صرف صراحتاً ذکر ہے بلکہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں خوابوں کے عنوان قائم ہیں، ابواب قائم ہیں، فصلیں قائم ہیں، اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث، کیا متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، جس کا دنیا کے کسی مسلک کا عالم جس امر کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، آپ نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی دعوی نبوت کر سکتا ہے، جو کرے گا وہ کافر اور مرتد ہوگا۔ نبوت ختم ہو گئی، الا المبشرات، مگر بشارتیں جاری ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام سے وما المبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بشارات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جو فرمایا کہ وہ باقی ہے میری امت میں، تو بشارات سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خوابوں کو بشارات کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے میری امت میں وہ باقی رکھے ہیں، اور وہ قیامت تک حضور کی امت میں باقی رہیں۔ دوسرے مقام پر حدیث آتی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی ولکن المبشرات، فرمایا کہ میرے بعد رسالت بھی منقطع ہو گئی، نبوت بھی منقطع ہو گئی، اب نہ رسالت باقی ہے نہ نبوت باقی ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، مگر آقا نے فرمایا لوگوں بس میرے بعد اب مبشرات ہوں گی، بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارات اور مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نیک خواب ہیں جو اہل ایمان کو آتے رہیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، آقا نے فرمایا ایھا الناس لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم، فرمایا لوگوں نبوت کا کوئی جز بھی اب باقی نہیں بچا، نبوت من کل الوجوہ ختم کر دی گئی ہے، نبوت کے سارے دروازے قیامت تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اب قیامت تک
پوری امت کو میری نبوت کا فیض ملے گا. اب ایک چیز جو میری امت کے لیے اللہ نے بطور نعمت باقی رکھی ہے وہ مسلمانوں کو دکھائے جانے والے نیک خواب ہیں، مبشرات ہیں. اور حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، فرمایا اذهبت النبوۃ وبقیت مبشرات، فرمایا نبوت چلی گئی، نبوت چلی گئی. اور حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، فرمایا اذهبت النبوۃ وبقیت مبشرات، فرمایا نبوت چلی گئی، نبوت چلی گئی، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ذهبت النبوۃ، نبوت چلی گئی، باقیت المبشرات، مگر مبشرات باقی رہ گئے. المستدرک میں حدیث آتی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی. الغرض بے شمار کتب حدیث جن میں اس مضمون کی احادیث آئی ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں ابواب کے ابواب قائم ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ نیک خواب یہ ایک مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت کا ایسا ذریعہ دیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک اگر اپنے بندوں کو، حضور علیہ السلام کے امتیوں کو، اہل ایمان کو اگر کوئی ہدایت دینا چاہے اللہ پاک، تو عامت المسلمین اور اہل ایمان کے لیے اس ہدایت کا دروازہ نیک خوابوں اور بشارتوں کی شکل میں کھلا ہے. پہلے ہدایت انبیاء پر آتی تھی وحی کی صورت میں، فرشتے آتے تھے، وحی اترتی تھی، اللہ کا کلام آتا تھا. وہ ہدایت قطعی ہدایت ہوتی تھی، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی. سو وہ وحی کا اترنا انبیاء کے ساتھ خاص تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ساتھ وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اب آقا فرماتے ہیں کہ اب میری امت پر اللہ کی یہ رحمت اور نعمت کہ اگر اللہ پاک کسی بندے کو ہدایت دینا چاہیں تو نیک خوابوں اور بشارات کی صورت میں یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے. علی ذی القیاس پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک خوابوں کے نہ صرف وجود کا اس بات فرمایا بلکہ اس کی بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی. ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، فرمایا کہ سحری کے وقت جو پچھلی رات سحر کے وقت خواب آتے ہیں وہ اکثر سچے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مختلف حوالوں سے نیک خوابوں کے وجود کا اس بات فرمایا، مبشرات کا اس بات فرمایا، رویا صالحہ کا اس بات فرمایا، بشارات کا اس بات فرمایا. کتنا افسوس ہے اس شخص پر جو آقا کا کلمہ بھی پڑھے اور نیک خوابوں اور بشارات کے تصور کا مذاق بھی اڑائے. اسے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ بے شک کسی سے ذاتی مخالفت کی بنا پر، ذاتی اناد کی بنا پر، ذاتی عداوت کی بنا پر ایسا کہہ رہا ہے، مگر اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ذاتی مخالفت ایک چیز ہے، مگر اپنے رسول کے فرمان کا مذاق تو نہ اڑایا جائے، اس سے ایمان جل جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ تصور کا مذاق نہ اڑایا جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم جلد 2 میں حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، امت کو فرمایا تم میں سے جو کوئی نیک خواب دیکھے، بشارت کوئی دیکھے خواب میں، تو وہ خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے. صحیح مسلم. یہ تمام احادیث اسی طرح ابو داؤد، الغرض حدیث کی جو کتاب اٹھا لیں تو حدیث کی کتابوں میں ابواب کے ابواب قائم ہیں رویا صالحہ کے موضوع پر، مبشرات کے موضوع پر. اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تک ارشادات، یہ اگلی بات بھی سن لیں. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، ابن ماجہ ساسی پر آقا نے فرمایا، امت کو تعلیم دی، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر اچھا خواب دیکھے، پسندیدہ خواب دیکھے، تو وہ جسے مناسب سمجھے بیان کر دے. یہ حدیث پاک. فیصلہ آج ہم قرآن و سنت آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اکابر اسلاف اولیاء علماء ان کی روش طریقہ اسوہ بیان کر دیں گے. فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کھلی بغاوت کر رہے ہیں.
آقا نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اچھا خواب دیکھے، پسندیدہ خواب دیکھے، جسے مناسب سمجھے بیان کر دے. اور پھر اس تصور کی، خواب کی شرعی حیثیت پر آگے گفتگو کرتے ہوئے آگے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی کہ جہاں اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جو شخص کوئی خواب بد دیکھے، برا خواب، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. تو اگر خواب کا وجود کوئی نہیں ہے اور اس خواب کے اچھے اثرات اور برے خواب کے برے اثرات کوئی نہیں ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 329. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ثم یتعوذ من شرها، جو کوئی برا خواب دیکھے وہ اللہ سے استعاذہ کرے، اس برے خواب کے شر سے اللہ کے حضور پناہ مانگے. یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اس کو کلمات تلقین فرمائے کہ اگر خواب دیکھو برا اور ڈرو تو اس کی وقت یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ پاک اس کے شر اور خوف سے تمہیں پناہ عطا فرمائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نیک خواب اور برے خواب دونوں کے وجود کا اس بات کیا گیا. اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد 2 میں ارشاد ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بد خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور فرمایا اگر تم کوئی برا خواب دیکھو جو شیطانی خواب ہو تو اپنی بائیں طرف کروٹ لے کے تھوک دیا کرو، اپنی بائیں طرف تھوک دیا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برے خواب کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی سمجھایا. آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ سب حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، مگر محض تحریک منہاج القرآن سے ذاتی عداوت کی بنا پر یہ سارے کے سارے ابواب احادیث کے اٹھا کے بند کر کے رکھ دیے. مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ خواب کا وجود کوئی نہیں اسلام میں، خواب کا تصور کوئی نہیں اسلام میں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں آداب بیان فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ بہت سی احادیث میں درج ہے. ایک کو فرمایا الرؤیا الصالحہ، دوسرے کو فرمایا تخویف الشیطان، تیسرا کا فرمایا حدیث النفس. اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے، دوسرا فرمایا الرؤیا السوء یا الرؤیا المکروہہ، برا خواب بد خواب یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو 2 خوابوں کا تو باقاعدہ وجود ہے، نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے. اور فرمایا تیسری قسم حدیث النفس ہے، اسے منتشر خیالی کہتے ہیں. اسے منتشر، جیسے آپ کبھی خواب دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا خواب آپ اچانک عورت بن گئے، یکلخت دیکھا کہ آپ کا سر کٹ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ شیر بن گئے، پھر اچانک دیکھا کہ پانی میں گر گئے، پھر اوپر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اس طرح کے اوت پٹانگ خواب یہ حدیث النفس، یہ منتشر خیالی ہے، ان کی کوئی تعبیر اور تعویل نہیں ہوتی. تو 3 قسمیں بیان فرمائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کتب حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں اور ان کے ابواب کو دیکھیں تو میں صرف نام گن کے سنانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کی کون کون سی کتابیں ہیں اور کتنے کتنے باب ہیں جو فقط رویا صالحہ، مبشرات اور بشارات کے اس بات پر محدثین نے قائم کیے ہیں، جن پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے. رویا کا اکثر کتب حدیث میں کتاب الرویا ہے، خوابوں کے باب قائم ہیں، مبشرات کے ابواب قائم ہیں. اور اگر انہیں دیکھا جائے تو مختلف صورتیں، قرآن مجید کی صورتوں کی تفسیر میں امام بخاری، امام مسلم اور محدثین نے خوابوں کے بیان کیے، حضور علیہ السلام کے خواب بیان کیے، صحابہ کرام کے خواب بیان کیے. ترمذی میں ابواب ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، دارمی میں ہیں، موطا امام مالک میں ہیں، نسائی میں ہیں، صحیح مسلم میں. تمام کتب حدیث اگر آپ اٹھائیں تو
خوابوں اور بشارات کے ابواب قائم ہیں. کہیں کتاب الرؤیا ہے, کہیں یہ بیان کیا الرؤیا الحسنہ, کہیں فرمایا الرؤیا جزء من 46 جزء, کہیں فرمایا کہ رویا نبوت کے فیضان میں سے 46واں حصہ ہے. کہیں قائم کیا باب حدیث کا کہ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے اذا راى احدکم رؤیا یحبها فانما هي من اللہ. ابواب قائم, اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور صحابہ کرام کے ابواب قائم ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا خواب کے بارے میں, ہم اب اس کی طرف بھی آتے. حدیث کی کتب اگر آپ اٹھائیں تو جا بجا آپ کو خوابوں کے اس بات پر, خوابوں کی تعبیرات پر اور خوابوں کے بیان پر پوری تفصیلات ملتی. پھر حدیث کی کتابوں میں آپ امام عسقلانی کی فتح الباری پڑھیں, امام قسطلانی کی ارشاد الساری پڑھیں, امام کرمانی کو پڑھیں, عینی کو پڑھیں, علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کی فیض الباری کو پڑھیں, اور جامعہ اشرفیہ کے ایک استاد بزرگ عالم تھے مولانا محمد ادریس کاندھلوی, انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی التعلیق الصبی, اس کو دیکھیں مشکات کے کتاب الرؤیا کی شرح میں. ابواب کے ابواب قائم ہیں, 70 صفحے, 80 صفحے, 100 صفحہ محدثین نے اپنی شرح کی کتابوں کا صرف رویا اور بشارات کے موضوع پر وقف کر دیا اور اس کی تفصیلات بیان کر دی. اس کے بعد اب آگے میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف, خوابوں اور مبشرات کے ذکر اور بیان کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مبشرات اور خواب, ان کا جو بیان ہے, کسی کو بیان کرنا, اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے, بیان کرنا چاہیے یا نہیں. ایک عام تصور ہے کہ خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے, بشارات کا بیان کسی سے نہ کیا جائے. آئیے بجائے اپنے ذہنی فیصلے کے ہم اس کا فیصلہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کریں. حدیث پاک میں ہے, یہ سورہ یوسف میں تو آپ نے یوسف علیہ السلام کے خواب پڑھے کہ قیدیوں کو خواب آیا, یوسف علیہ السلام پہ بیان کیا. بادشاہ کو خواب آیا, یوسف علیہ السلام کے پاس بیان کیے گئے, آپ نے تعبیرات ان تک پہنچائیں. ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہے. میں اب حدیث نبوی کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا, یہ خاص چیز, ہر روز نماز فجر کے وقت, نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد, یہ سنت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ تشریف رکھتے اور ہر روز صحابہ کرام سے پوچھتے آج کس کس کو خواب آیا ہے بیان کریں. یہ مجلس نبوی کی سنت تھی, یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ تصور دینا کہ نیک خواب کوئی دیکھتا ہے وہ بیان کیوں کرتا ہے, اس کا بیان کرنا غلط, اس کا بیان کرنا ناجائز, اس کا بیان کرنا خلاف سنت, یا اس کا بیان کرنا بزرگوں کا طریقہ نہیں. وہ شخص یا جہالت کا مرتکب ہو رہا ہے یا اس نے عمدن اناد اور عداوت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکار کیا ہے. کتب احادیث اس امر سے بری پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ صحابہ کرام سے پوچھتے, جس کو خواب آیا اس سے پوچھتے بیان کریں آج کس کو کیا خواب آیا. صحابہ کرام وہ خواب بیان کرتے تھے. اور حدیث میں ہے کہ یہ کثرت کا معمول تھا, ہر روز نماز فجر کے بعد مجلس ہوتی اور صحابہ کرام خواب بیان کرتے, آپ تعبیر بیان کرتے. اور کسی دن اگر کسی صحابی کو خواب نہ آیا ہوتا اور وہ مجلس ہوتی بیان نہ کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کوئی خواب آیا ہوتا تو اس کا ذکر فرما دیتے اور اس کی تعبیر بیان فرما دیتے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خواب جو بیان فرمائے, ان خوابوں میں سے عرض کر رہا ہوں, یہ بیان کرنا یعنی سنت کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ درست بات ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں, انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں, مگر صحابہ کرام کی مجلس میں خواب سننا یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی, خواب بیان کرنا حضور کی سنت تھی, خوابوں کی تعبیر بیان کرنا حضور کی سنت تھی. صحابہ ایک دوسرے کو خواب بیان کرتے, حضور علیہ السلام کی برملا مجلس میں خوابوں کا تذکرہ ہوتا, اس کی تعبیر ہوتی, اور صحابہ کرام پھر بعض خوابوں کو سن کر ان کی تعبیر بیان فرماتے. حضور علیہ السلام نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی. میں یہ بات واضح کر دوں کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے, نبی اور غیر نبی کے خواب میں یہ فرق ہے, مگر نقطہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خواب کو بیان کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب بیان کیا اور اس خواب میں ہجرت جو فرمائی مدینہ طیبہ, آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عرصہ پہلے
اس کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا خواب آیا تھا، آج مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اس کی تعبیر نظر آ گئی ہے۔ یہ مسلم میں حدیث، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے 2 جھوٹوں کی نشاندہی کی جو کذاب تھے، اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، جنہوں نے بعد میں جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں میں نے 2 جھوٹے مدعیان کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وبا مدینہ سے منتقل ہو گئی ہے، اس کو خواب دیکھا۔ بعض غلاموں اور صحابہ کرام کے روحانی مقامات کی نشاندہی فرمائی، فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ اس طرح بہت سے امور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے خواب کی شکل میں بیان فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ نے بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل کا جنتی ہونا خواب دیکھا، بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی تصدیق تو کی تھی لیکن حضور آپ کے ظہور سے قبل ان کی وفات ہو گئی، تو کیا وہ جنت میں گئے یا دوزخ میں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی تھی مگر آپ پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے، تو حضور ان کا کیا ہے؟ ترمذی کتاب الرؤیا میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا۔ سفید لباس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسے جنت عطا کی۔ تو نہ صرف خواب کو بیان فرمایا بلکہ خواب سے ان کے جنتی ہونے کا مسئلہ واضح فرما دیا۔ پھر میں نے عرض کیا مشکات شریف اٹھا کے دیکھی جو میں نے حدیث پہلے بیان کی، اور صحیح بخاری میں اور سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب کبھی نماز سے فارغ ہوتے اور اکثر نماز فجر سے فارغ ہوتے تو چہرہ اقدس صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری طرف پھیر لیتے اور صحابہ سے پوچھتے آج تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو تاکہ میں اس کی تعبیر کا ذکر کروں۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں اپنے خواب عرض کرتے اور آقا اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن سے یہ واضح ہوا کہ خواب کا پوچھنا، خواب کا سننا، نیک خواب کا بیان کرنا اور اپنے احباب کی مجلس میں بیان کرنا، اہل محبت میں بیان کرنا، اہل عقیدت میں بیان کرنا، اہل ایمان میں بیان کرنا، بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک خواب دیکھو تو جس سے تمہیں محبت ہے اسے بیان کر دو، جس سے تمہارا تعلق ہو اسے بیان کر دو۔ اگر تحریک منہاج القرآن اسلام کے عالمگیر احیاء کی تحریک ہے، اگر اس کے حوالے سے، اسلام کی احیاء کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، امت مسلمہ کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، آقا کے دین کی نوکری کے حوالے سے، حضور کی امت کی چاکری کے حوالے سے کہ امت کے حالات اور اسلام کے حالات نگرگوں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آقا کے کسی اشارے اور حضور کی کسی بشارت کا ذکر امت مسلمہ کے ان خاص افراد پہ کسی نے کر دیا جو اس مشن کو لے کے چلے ہیں، جو اپنا تن من دھن اس مشن کے لیے لٹا رہے ہیں، جو اپنا جینا مرنا اسلام کی عظمت کے نام وقف کر چکے ہیں اور سال ہا سال سے اس مشن کے ساتھی بن کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ان سے حلف لے کر مسجد کے اندر آقا دو جہاں کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق، احادیث نبوی کے مطابق اور سیرت طیبہ کے مطابق ان سے کچھ بشارات کا جزون ذکر کر دیا تو ظالمو بتاؤ تو صحیح ایمان سے کون سا ظلم کیا؟ شریعت کی کون سی خلاف ورزی کی؟ سیرت طیبہ کی کون سی خلاف ورزی کی؟ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ تو سیرت نبوی کی اتباع ہوئی۔ منہاج القرآن سے عداوت کی بنا پر ظالمو تم خیانت کر گئے، تم راہ حق سے گزر گئے، یہ بھول گئے کہ تم اس تصور کو اچھال رہے ہو اور بھول گئے کہ حدیث کی ہر کتاب میں آقا کی سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور صحابہ سے مرمرہ پوچھتے خواب بیان کرو۔ پھر میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں طبقات المعبرین، طبقات المعبرین مفسرین کے طبقات علماء نے بیان کی، محدثین کے طبقات بیان کیے، محدثین کے فقہاء کے طبقات بیان کیے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ائمہ کے بھی طبقات بیان کیے گئے، طبقات المعبرین بیان کیے گئے اور ان طبقات المعبرین کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔
صحابہ کرام کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام درج کیے گئے، صحابہ کرام کے نام درج کیے گئے، تابعین کے نام درج کیے، کتابیں لکھی گئی انبیاء کے اور علماء کے خوابوں پر۔ فہرست میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ خوابوں کی بات کرتے ہیں، رویا صالحہ کی بات کرتے ہیں، نئی شریعت گھڑ لی، خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مبشرات کی بات کرتے ہیں، پہلے کسی نے یہ باتیں کبھی نہیں کی، پہلے بزرگوں نے خوابوں کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، بشارات کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک ہر دور میں اس فن پر کیا کچھ نہیں لکھا گیا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جو کثرت سے خواب بیان کرنے والے اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے، ان میں اہل علم اور ائمہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان کے خواب درج، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر خوابوں کے علم میں یکتا بنایا گیا خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر صحابہ کرام میں سے وہ جنہیں کثرت کے ساتھ خوابوں کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا گیا، ان میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت انس بن مالک، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہ وہ صحابہ کرام اور صحابیات تھی جنہیں خوابوں کے علم میں اللہ پاک نے ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ وہ صحابہ کا معمول تھا، خواب دیکھتے ان سے بیان کرتے، یہ تعبیریں بیان کرتے، وہ مجالس میں ذکر ہوتا اور ان کا کتابوں میں ذکر آتا۔ پھر اس کے بعد تابعین میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت امام حسن بصری، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت امام شعبی، حضرت زہری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت طاؤس، حضرت ثابت، اس قسم کے ائمہ تابعین میں ہو گزرے جن کا میدان بطور خاص خوابوں کی تعبیر میں ید طولہ رکھنا تھا۔ پھر سیدنا امام جعفر صادق، حضرت ابو ثور، حضرت اوزائی، حضرت سفیان ثوری، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، الغرض بہت سارے ائمہ پھر آگے اپنے دور میں ہوئے۔ یہ چوتھا طبقہ ہوا جن کو خوابوں کے فن پر بطور خاص تخصص حاصل تھا۔ اس طرح اولیاء اللہ میں آگے حضرت محمد بن واسع، حضرت تمیم داری، حضرت شقیق بلخی، حضرت مالک بن دینار، حضرت سلیمان تمیمی، حضرت منصور بن عمار، یحییٰ بن معاذ، اور بڑے سارے اکابر اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس فن پر ید طولہ اور ملکہ عطا فرمایا۔ پھر محدثین اور ائمہ میں امام محمد بن سیرین، یہ وہ بزرگ ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے تو تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں جاتے۔ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کرمانی، عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن حماد رازی، حسن بن حسن الخلال، بہت سارے بزرگ ایسے ہوئے جنہوں کو خواب کے فن میں مہارت ہوئی، اور بے شمار کتابیں جو صرف خوابوں کے موضوع پر ائمہ اسلام نے لکھی، خوابوں کے موضوع پر ائمہ اسلام نے لکھی۔ اگر میں صرف اس کی فہرست بتانا چاہوں تو صرف ایک کتاب ہے احلام الانبیاء والصلحاء، شیخ یونس ابراہیم السامرائی نے لکھی ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی عظیم الشان 35 بڑی بڑی عظیم کتابوں کی فہرست اپنی کتاب میں دی، صرف جس سے یہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ انبیاء کے خواب، صحابہ کے خواب، تابعین کے خواب، اولیاء اللہ کے خواب، علماء کے خواب، یہ کیسے درج ہو گئے کتابوں میں؟ اگر انہوں نے بیان نہیں کیے تو کتابوں میں کیسے درج ہوئے؟ ہزارہا صفحات پر بھری پڑی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئیں۔ پھر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مستقل ایک کتابچہ لکھا نہایت علمی تحقیق الرؤیا پر، خواب کی حقیقت پر، خواب کے تصور پر اتنی لطیف علمی بحث کی کہ اہل علم اگر خواب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ رسالہ بڑا نایاب اور بے نظیر رسالہ ہے۔ اور پھر یہ وہ خواب ہیں جن کا ہزارہا علماء اور مشائخ نے نہ صرف اعتقاد رکھا بلکہ دیکھا، ان کی تعبیریں بیان کی، انہیں مرتب کیا، ان پر کتابیں لکھی، اور آج تک یہ ایک پورا ذخیرہ علم ہے جو فن تعبیر رویا کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے۔
اور پھر میں ایک نامور امام کا نام لینا چاہتا ہوں، علامہ ابن قیم. یہ نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ ابن قیم جوزیہ. یہ بہت بڑے محدث ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور صوفی بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ صوفیاء کا کام ہے. بہت بڑے ناقد قسم کے محدث، فقیہ، بہت بڑے فاضل عالم ہیں علامہ ابن قیم. انہوں نے پوری کتاب الروح لکھی، روح کی حقیقت پر کتاب لکھی. کتاب کو آپ پڑھیے. آج ہمارے بارے میں یہ تانا دینا کہ رویا صالحہ، بشارات اور خوابوں کی بات کرتے ہیں. آپ اگر اس انداز سے تان کریں تو تاریخ اسلام کے ہزار ائمہ، صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر ائمہ اربعہ سے لے کر ائمہ طریقت سے لے کر ائمہ فقہ سے لے کر محدثین، مفسرین، فقہا، اکابر اسلاف، پورا کا پورا ذخیرہ علمی اٹھا کے آپ کو ایک طرف رکھ دینا پڑ جائے گا. اور علامہ ابن تیمیہ، ان کی پوری کتاب کتاب الروح آپ مطالعہ کریں. ہر صفحے پر دو دو سطر کے بعد ایک خواب سے دلیل دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور دو سطروں کے بعد ایک خواب درج کرتے ہیں. کاش علم کا دعویٰ کرنے والوں آپ کو ان علمی کتابوں کے مطالعے کی بھی توفیق نصیب ہوتی. آپ نے پڑھا ہوتا، پھر اس بے گناہ اور معصوم قوم کو گمراہ کرنے، ورغلانے اور ان کے ذہنوں میں وسوسے اور فتنے پیدا کرنے کی تم نے کوشش نہ کی ہوتی. پتا ہوتا. ائمہ نے، محدثین نے مسائل بیان کیے، خوابوں سے استدلال کیا. ایک ایک صفحے پر کئی کئی خوابوں سے استدلال کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، ان کو نقل کرتے ہیں. اتنا اعتماد تھا ان کا، اور بزرگ اس طرح بیان کرتے تھے ان چیزوں. اب آگے تیسری چیز، تیسرا سوال بڑا اہم، بعد میں ہم خصوصی موضوع کی طرف آئیں گے. وہ یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ عام تصور جب یہ واضح ہو گیا کہ خوابوں کا دیکھنا حق، خوابوں پر اعتقاد رکھنا حق، بشرطے کہ منتشر خیالی، وہ معدے کی خرابی ہوتی، توہمات ہوتے ہیں. خواب حق، یہ واضح ہو گیا کہ خواب کا بیان کرنا سنت صحابہ اور سنت رسول. یہ واضح ہوا کہ خاص مجلس میں خوابوں کا بیان کرنا اور ہر روز بیان کرنا، یہ بھی نہیں کہ کبھی کبھی، ہر روز نماز فجر کے بعد خوابوں کا تذکرہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کے فن پر لکھنا، خوابوں کے فن پر بیان کرنا ائمہ محدثین کا طریقہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو سنتے آئے تھے کہ خوابوں کو مخفی رکھنا چاہیے، خوابوں کو مخفی رکھنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور بعد ازاں بزرگان دین کا طریقہ کیا رہا ہے؟ اب میں بزرگان دین کا طریقہ، اولیاء کا، علماء کا، اسلاف کا طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خوابوں کا اخفاء ضروری ہے، خوابوں کا، تو دو باتیں یاد رکھ. اس سے مراد دو باتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ دو باتیں. ایک یہ اخفاء سے مراد یہ کہ جیسے ہم درس قرآن دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر مجمع عام میں بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، احادیث کا بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، کتابوں کے حوالہ جات دیتے ہیں، تو جس طرح عام تعلیمات اسلامی کا بیان ہوتا ہے، اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح خوابوں اور بشارات کا ذکر ہمہ وقت عام نہیں ہونا چاہیے. ہمہ وقت ان کا ذکر عام نہیں ہونا چاہیے اس کثرت سے. کیوں؟ کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، خوابوں کی ایک تعویل ہوتی ہے. اخفاء کا ایک مطلب یہ ہے، اور صاف ظاہر ہے نہ ہم نے کبھی عام مجلسوں میں ہمہ وقت خوابوں کے تذکرے کو معمول بنایا اور نہ کبھی بزرگوں نے عام تذکرے کا کبھی معمول. مگر اس کا مطلب اخفاء کا یہ بھی نہیں کہ نیک خواب اگر کسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہو تو وہ کسی سے بیان بھی نہ کیے جائیں. میں ذکر کر چکا ہوں کہ خوابوں کا بیان کرنا بھی سنت ہے. مگر اخفاء، چھپانے کا معنی یہ ہے کہ ہر کس و ناقص سے یوں ہی آدمی بیان نہ کرتا پھرے، ہر جلسے میں خوابوں کا بیان نہ کر دے، ہر تقریر میں خوابوں کا بیان نہ کرے، ہر خطاب میں خوابوں کا بیان نہ کرے، اور جلسہ عام میں اہل نااہل کے سامنے ہر وقت خوابوں کا تذکرہ نہ کرے. یہ معنی ہے اخفاء کا. بیان کرے خاص مجالس میں، اہل لوگوں کے سامنے، محبت والوں کے سامنے، قلبی تعلق والوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے کہ خواب جس امر سے متعلق آیا ہے اگر ان کا بھی کوئی تعلق بنتا ہو تو انہیں بیان کر دے، اور کوئی تعلق کسی کا نہ ہو تو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی خواب اللہ پاک نے آپ کو دکھایا جس کا تعلق آپ کے کسی اپنے روحانی مقام کے ساتھ، اپنے روحانی مقام کے ساتھ، یا آپ کے کسی ذاتی عمل کے ساتھ، یا کوئی ذاتی ہدایت آپ کو دی گئی اور اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے نہیں ہے،
تو اس خواب کو عوام اور لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے مقامات سے متعلق ہے اسے اخفا رکھیں, مخفی رکھیں. مگر اس کے برعکس ایسے خواب بھی آتے ہیں جن کا تعلق کسی دینی مشن کے ساتھ, ایک تحریک کے ساتھ, ایک دینی کام کے ساتھ, اور اس سے حضور کی امت کا بھی تعلق ہے, ایک قوم کا تعلق ہے, ایک ملک کا تعلق ہے, آپ کے دیگر تعلق رکھنے والے لوگوں کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. تو جہاں ایسی نوعیت ہو وہاں جہاں جہاں تعلق ہوگا اس خصوصی حلقے تک پہنچانا یہ ایک امانت ہے, جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت ہو اور جسے بہتر سمجھے اسے بیان کر دیا جائے. اب یہاں میں بزرگان دین کا معمول عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات شروع کریں گے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کشف المحجوب اٹھائیے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی. کیا 10 15 20 50 100 آدمیوں کے پڑھنے کے لیے لکھی؟ اس خیال سے لکھی تھی کہ تھوڑے سے آدمیوں سے زیادہ کوئی نہ پڑھے, یا اس لیے لکھی کہ خلق خدا کو فائدہ عام ہو؟ مگر کشف المحجوب جو پوری دنیا پڑھتی, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب اور بشارات کا ذکر نہیں کیا اس میں؟ بولیے, اس میں کیا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں, آپ کی سمان حیات اور احوال زندگی, آپ خوابوں کا تذکرہ, بشارات کا تذکرہ اپنی مجالس خاص میں, اور وہ خاص مجالس بھی وہ جن میں سینکڑوں لوگ بھی جمع ہوتے تھے اور بعض اوقات ہزاروں لوگ بھی جمع ہوتے تھے, مگر اہل ہوتے تھے, اہل محبت ہوتے, اہل عقیدت ہوتے, اہل نسبت ہوتے, اہل عقیدہ ہوتے, ان کو بیان کرتے. ایسے واقعات آئے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا تو چونکہ مجلس سے متعلق بات تھی آپ نے بیان کر دی. سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور آقا نے فرمایا بیٹا عبد القادر, میری امت اور اللہ کی مخلوق کے سامنے واز کیا کر, انہیں ہدایت دیا کر, انہیں اللہ کے دین کی طرف ہدایت کا راستہ دکھایا کر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اجمی ہوں, میری تو زبان اتنی کھلی ہوئی نہیں, یہ عرب لوگ ہیں, میں صاحب زبان نہیں, ان کے سامنے کس طرح روانی سے بولوں؟ آقا نے فرمایا عبد القادر منہ کھول. میرا منہ کھولا اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا. سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے لعاب دہن کے پڑھنے کی دیر تھی کہ پھر جو زبان سے معارف بیان ہوئے, حکمتیں بیان ہوئی, اسرار بیان ہوئے, غوانت بیان ہوئے, پھر 70 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا اور 70 جنازے سیدنا غوث پاک کی مجلس سے اٹھتے تھے. یہ اس لعاب دہن مبارک کی برکت تھی. مگر آپ نے بیان کیا بہت سا چیزیں تھیں. اہل لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اہل محبت کے سامنے بیان کرنا, مجلس خاص کے سامنے بیان کرنا, یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. عام نہیں اچھالا کرتے, عام. پھر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, امام شارانی کو الطبقات الکبریٰ میں دیکھیے, الیواقیت الجواہر, بے شمار کتابیں بری پڑی. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حضور علیہ السلام کی زیارت انہیں ہوتی, کثرت سے خواب دیکھتے, زیارت ہوتی, اور ان مبشرات کو حقوں میں بیان کرتے. اور بعض ایسے بھی تھے کہ منکرین بعض انکار کرتے, بعض منکرین نے انکار کیا تو آپ نے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تک فرمایا کہ میرا تیرے خواب میں آنا اور زیارت کروانا اور ہدایت دینا, جو شخص اس کا انکار کرے گا اس کی موت یہودی یا عیسائی ہو کر ہوگی. اتنی عنایات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بعض غلاموں پر ہوئی, انہوں نے بیان کیا. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خود ارشاد فرماتے ہیں, آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, فرماتے ہیں کہ 40 سال سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقام قرب عطا کیا ہے کہ 40 سال سے ہر وقت نگاہ میں چہرہ مصطفیٰ رہتا ہے. اور اگر لو ادتو لو حجبت انی طرفت عین ما ادتو نفسی من زمرۃ المسلمین, اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا. 40 سال سے ہم وقت دائمی حضوری رہتی ہے, دائمی جلوہ رہتا ہے, دائمی دیدار رہتا ہے. ارے وہ لوگ ہوئے کہ جو صرف عالم خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں ہمارا تاجدار کائنات کا دیدار کرتے تھے, اور ایک لمحے کے لیے آقا دو جہاں کا چہرہ پاک ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا. امر واقعہ کے لیے ہوتا ہے
اور بیان کرنے والا کبھی اپنی ذات کی خاطر نہیں، آقا کی عظمتوں کے بیان کے لیے کرتا ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ان پہ تو حضور کرم فرمایا ہی نہیں کرتے۔ جن کا مرکز و محور اپنی ذات ہوتا ہے وہ اس کرم سے محروم ہوتے ہیں، اور جن پہ آقا کرم کرتے ہیں تو ایسے بھی جس نے حکمت دیکھی دین کی بیان فرما دی، جس میں دینی مصلحت دیکھی بیان فرما دی، جس نے قوم کے عقیدے کی اصلاح دیکھی بیان فرما دیا، کوئی امر خیر دیکھا بیان فرما دیا۔ بیان وہ بھی کرتے تھے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہ تو حضرت شیخ ابو العباس مرسی تھے۔ پڑھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کتنے اولیاء اللہ کی کیفیات بیان کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائم امدادیہ دیکھی، امداد المشتاق دیکھی، خود علماء دیوبند کی کتابیں بھری پڑی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے، بڑی کثرت سے انہیں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ حج پر گئے، ایک جمال تھا، وہ جو اونٹ چلانے والے جو ہوتے ہیں، سید زادہ تھا، نو عمر سید زادہ۔ اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، سوار ہوئے، راستے میں مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے بچہ، کسی اس کی غفلت کی وجہ سے غصہ آیا، اس کو تماچا دے مارا، اس کو تماچا مارا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو گئی۔ دائیں بائیں گھومے، پریشان ہوئے، دکھی ہوئے، تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ تو سید زادہ تھا، آقا کی آل میں سے تھا، سید زادہ تھا، اور پھر شہر مدینہ کا رہنے والا ہوگا، ایک مدنی پھر سید۔ اس نے تماچا مارا، آقا ناراض ہو گئے، دیدار بند ہو گیا، وظیفے کیے، معافیاں مانگی، توبہ کی، ہر عالم، ہر بزرگ، ہر عارف، ہر صوفی اور ہر شیخ کے پاس گئے، مگر معافی نہ ملی، معافی نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں بالآخر ایک بزرگ کی صحبت میں گئے، انہوں نے کہا بھئی اب یہ جو رکاوٹ آ گئی ہے اب اس کا دور ہونا آسان بات نہیں۔ بڑے روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، تڑپتے تھے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ایک مجذوبہ مائی آتی ہے، ایک مجذوبہ مائی خاتون ہے، عارفہ کاملہ ولیہ ہے، مجذوبہ آتی ہے اور ادھر سے آتی ہے پیچھے سے شار عینیہ کی طرف سے، اور ایڑیاں اٹھا کے حضور کا گنبد خضرا تکتی رہتی ہے اور مڑ کے جاتی ہے، پشت نہیں کرتی، بڑی تصرف والی خاتون ہے، اگر اس کی خدمت میں جاؤ وہ توجہ کر دے تو شاید رکاوٹ دور ہو جائے۔ ان کی خدمت میں گئے، وہ مائی مجذوبہ متوجہ ہوئی، صحبت میں حاضر ہوئے اور رو کے عرض کیا کہ بی بی جی میرے لیے پریشانی بن گئی ہے، ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، تماچا مار بیٹھا ہوں سید زادے کو، آقا کا دیدار ختم ہو گیا ہے، خدا کریے میرے حال پہ کرم کریں اور آقا کی بارگاہ سے معافی لے کر دیں۔ وہ مجذوبہ مائی جلال میں آ گئی اور گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی شوف ھذا محمد رسول اللہ، دیکھ وہ سامنے تاجدار کائنات کھڑے ہیں۔ نگاہ اٹھائی تو بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ اور اہل محبت کے عقیدے کی پختگی کے لیے کہ اہل محبت جانے کہ آقا اگر کرم فرمانا چاہیں تو صرف خواب میں بھی نہیں، اپنے غلاموں کو بیداری میں بھی زیارت کروا سکتے ہیں، بیان بھی فرما دیتے تھے۔ اگر یہ بیان اولیاء کرام نہ کرتے اور اولیاء کرام یہ بیان نہ کرتے تو یہ عقیدہ امت کو کس طرح پہنچتا کہ آج وصال کے بعد بھی اگر آقا چاہیں تو خواب تو درکنار، عالم بیداری میں سفید دل کے اندر بھی اپنے غلاموں کو دیدار عطا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بیان نہ کرتے تو آج امت کا یہ عقیدہ کس طرح ہوتا؟ تو کبھی یہ بیان کرنا امت کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، امر واقعہ کے لیے ہوتا ہے، اور بیان کرنے والا کبھی اپنی ذات کی خاطر نہیں، آقا کی عظمتوں کے بیان کے لیے کرتا ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ان پہ تو حضور کرم فرمایا ہی نہیں کرتے۔ جن کا مرکز و محور اپنی ذات ہوتا ہے وہ اس کرم سے محروم ہوتے ہیں، اور جن پہ آقا کرم کرتے ہیں تو ایسے بھی جس نے حکمت دیکھی دین کی بیان فرما دی، جس میں دینی مصلحت دیکھی بیان فرما دی، جس نے قوم کے عقیدے کی اصلاح دیکھی بیان فرما دیا، کوئی امر خیر دیکھا بیان فرما دیا۔ بیان وہ بھی کرتے تھے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہ تو حضرت شیخ ابو العباس مرسی تھے۔ پڑھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کتنے اولیاء اللہ کی کیفیات بیان کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائم امدادیہ دیکھی، امداد المشتاق دیکھی، خود علماء دیوبند کی کتابیں بھری پڑی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے،
بڑی کثرت سے انہیں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا, حضور کی زیارت ہوتی تھی. حج پر گئے, ایک جمال تھا, وہ جو اونٹ چلانے والے جو ہوتے ہیں, سید زادہ تھا, نو عمر سید زادہ. اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے. سوار ہوئے, راستے میں مولانا کلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا, معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے بچہ. کسی اس کی غفلت کی وجہ سے غصہ آیا, اس کو تماچا دے مارا. اس کو تماچا مارا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو گئی. دائیں بائیں گھومے, پریشان ہوئے, دکھی ہوئے. تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ تو سید زادہ تھا, آقا کی آل میں سے تھا, سید زادہ تھا, اور پھر شہر مدینہ کا رہنے والا ہوگا, ایک مدنی پھر سید. اس نے تماچا مارا, آقا ناراض ہو گئے, دیدار بند ہو گیا. وظیفے کیے, معافیاں مانگی, توبہ کی. ہر عالم, ہر بزرگ, ہر عارف, ہر صوفی اور ہر شیخ کے پاس گئے, مگر معافی نہ ملی, معافی نہ ملی. وہ کہتے ہیں بالآخر ایک بزرگ کی صحبت میں گئے, انہوں نے کہا بھئی اب یہ جو رکاوٹ آ گئی ہے, اب اس کا دور ہونا آسان بات نہیں. بڑے روتے تھے, زاروں قطار روتے تھے, تڑپتے تھے, کیا کروں. انہوں نے کہا کہ ایک مجذوبہ مائی آتی ہے, ایک مجذوبہ مائی خاتون ہے, عارفہ کاملہ ولیہ ہے. مجذوبہ آتی ہے اور ادھر سے آتی ہے پیچھے سے شار عینیہ کی طرف سے, اور ایڑیاں اٹھا کے حضور کا گنبد خضرا تکتی رہتی ہے, اور مڑ کے جاتی ہے, پشت نہیں کرتی. بڑی تصرف والی خاتون ہے, اگر اس کی خدمت میں جاؤ, وہ توجہ کر دے تو شاید رکاوٹ دور ہو جائے. ان کی خدمت میں گئے, وہ مائی مجذوبہ متوجہ ہوئی, صحبت میں حاضر ہوئے, اور رو کے عرض کیا کہ بی بی جی میرے لیے پریشانی بن گئی ہے, ایک غلطی کر بیٹھا ہوں, تماچا مار بیٹھا ہوں سید زادے کو, آقا کا دیدار ختم ہو گیا ہے, خدا کریے میرے حال پہ کرم کریں اور آقا کی بارگاہ سے معافی لے کر دیں. وہ مجذوبہ مائی جلال میں آ گئی اور گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی, شوف ھذا محمد رسول اللہ, دیکھ وہ سامنے تاجدار کائنات کھڑے ہیں. نگاہ اٹھائی تو بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار ہو گیا. تو مولوی کلندر صاحب نے یہ بیان کیا یا نہیں کیا؟ کیا تو کتابوں میں آیا, کیا تو تھانوی صاحب نے نقل کیا, کیا تو حاجی امداد اللہ صاحب نے نقل کیا. کیوں کیا؟ اگر بیان کا معنی یہ لیں کہ کہنے والا اپنی خاطر کر رہا ہے کہ لوگ مجھے ولی جانے, مجھے ایسا جانے, تو یاد رکھ لو یہ نفس نفس اور شیطان شیطان کے اثر کی بات ہوتی ہے. بیان اس لیے کیا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ اگر چاہیں تو خواب میں دیدار کرا دیں اور کسی پہ کرم کرے سفید دن میں جاگ کے اپنا جلوہ کرا دیں. امت کا عقیدہ اس سے درست ہوتا ہے. یہ جو اس بیان پر ایک پہل کا طوفان مچایا گیا ہے, اس طوفان کے پس منظر میں اور کوئی بات کم, اس عقیدے پہ ضرب کاری لگانا زیادہ ہے. اور افسوس کہ پھر کئی ناداں دوست بھی اس میں شریک ہو گئے. آگے کتابیں دیکھیے, فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بیان کرتے, امام شارانی طبقات میں بیان کرتے, بہت ساری جگہوں میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اب میں اگلی مثال دے رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے عالم کا تو ذکر ہی کیا, خواب میں کتنی بار آقا کا دیدار ہوا ہوگا اس کا تو ذکر ہی کیا. فرماتے ہیں 72 مرتبہ زندگی میں صرف بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار کیا ہے. 72 مرتبہ. یہ کس کے بتانے سے پتا چلا؟ یہ کس کے بتانے سے پتا چلا کہ 72 مرتبہ امام سیوطی نے عالم بیداری میں حضور کا دیدار کیا؟ اور یہاں تک بعض کتابوں میں آیا ہے کہ کسی مسئلے پہ اشکال ہوتا, دشواری ہوتی, سمجھ نہ آتی, روایت پر کوئی الجھن ہو جاتی, مسئلے پر اٹک جاتے, تو آئینہ دل میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, توجہ کرتے تو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچ جاتے, اور حضور کی حضور بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے یا رسول اللہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی, کیسا ہے؟ فرماتے جلال الدین اس طرح ہے. علماء نے بیان کیا کہ 72 مرتبہ بیداری میں زیارت ہوئی. شیخ محمد ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جمال الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خود بیان کیا 187 صفحہ پر. امام نبھانی نے جامع کرامات الاولیاء میں بیان کیا. امام محمد ابو المواہب شاذلی, یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند میں سے. میں بزرگوں کی بات عرض کر رہا ہوں. ہم وقت
آقا کی زیارت کی حالت طاری رہتی تھی. کثرت سے زیارت تو کیا، ہم وقت دیدار کا عالم ہوتا، ہم وقت حضوری کا عالم ہوتا. انہیں بیان کرتے، اور صرف بیان ہی نہیں کیا، اپنی زندگی میں شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بشارات کو، اپنے خوابوں کو اور زیارات کے تذکرے کو خود کتابی صورت میں مرتب کیا، خود کتابی صورت میں مرتب کیا. پھر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الابریز ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ عالم عطا کیا. الابریز پڑھیے، جا بجا اپنے مشاہدات کا، اپنے رویا کا، اپنی بشارات کا، اپنی مبشرات کا بیان کرتے ہیں. اس بیان کرنے پر اگر یوں فتوے لگنے لگیں تو خدا کا خوف کرو، کوئی نہیں بچتا. دیانت ہونی چاہیے. آگے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات امام ربانی دیکھیں، خطوط لکھے ہیں، کتابی صورت میں مرتب ہے، مگر جہاں ضرورت محسوس فرمائی ہے آپ نے بلا تأمل اپنی مبشرات کا، رویا کا، مشاہدات کا، مکاشفوں کا بیان کیا. مگر صرف احتیاط یہ کہ جس طرح تبلیغ انسان جلسہ عام میں ہر وقت کرتا ہے، وہ تبلیغ کے طور پہ اپنے خواب اور مکاشفے اور مبشرات بیان نہ کرتا پھرے. خاص مجالس ہوں، خاص لوگ ہوں، حلقہ اہل محبت ہو، حلقہ اہل عقیدت ہو، حلقہ اہل تعلق ہو، اور متعلق لوگ ہوں جن کا تعلق ہو اس امر کے ساتھ، انہیں بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے لے کر تمام اکابر اور اصاغر اولیاء کا معمول. یہ ایک امانت ہے جو ان تک پہنچائی جاتی. خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ معمولی درجے کے محدث اور بزرگ نہیں، ان کی کتابیں پڑھیے. یہ فیوض الحرمین میرے ہاتھ میں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین حاضر ہوئے، اور حرمین شریفین میں مکاشفہ کی حالت میں، رویا، بشارات اور خواب کی حالت میں جو کچھ کیفیات اور واردات ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے پوری کتاب مرتب فرمائی. کیسے کہتے ہیں کہ اخفاء کا معنی یہ ہے کہ سرے سے بیان نہ کیا جائے. آپ کو اس مسئلے کی زیادہ سمجھ ہے یا ان کو زیادہ سمجھ ہے جو صاحبان حال تھے؟ اخفاء اور نہ بیان کرنے کا معنی ہرگز یہ نہیں جو میں تصور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی بیان نہ کیا جائے. یہ معنی ہرگز نہیں. تو معنی یہ ہے کہ بھئی یوں ہی عام جلسوں اور تقریبوں میں اور تقریروں میں وعظوں کی طرح بیان نہ کرتا پھرے، بلکہ بیان کرے تو اپنے خاص اہل محبت کے حلقوں، متعلقین کے حلقوں، اہل لوگوں کے حلقوں. ان میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور آپ کی زیارت اور آپ کی بشارات اور ان کی کیفیات کو بیان کرتے. یہ بڑی تفصیلی ایمان افروز بشارات، میں نے صرف حوالہ دے دیا، اگر ان کا بیان کرنے لگے تو بڑی تفصیل ہے، تاہم یہ کچھ اگر چھپ گیا تو اس میں آپ پڑھ لیں گے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاوہ اس کے ایک پوری چھوٹا کتاب لکھا، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین. کیا؟ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین. اور اس میں 40 بشارات کو، خوابوں کو، مبشرات النبی کو اپنے دست مبارک سے خود جمع فرمایا. وہ کتاب چھپی ہوئی. یہ مت کہیے کہ بزرگوں کا اپنے متعلقین کے حلقوں میں بیان کرنے کا معمول نہ تھا. بزرگ تو خواص کے استفادے کے لیے اور اہل محبت کے استفادے کے لیے اپنی زندگی میں خود کتابیں لکھتے رہے اور مرتب کرتے رہے. تھا اس وقت بھی، فرق یہ تھا کہ اس وقت تم نہ تھے، اچھالنے والے نہ تھے، بدبخت نہ تھے، بدعقیدہ نہ تھے، حاسد نہ تھے، دین کا مذاق اڑانے والے نہ تھے، اور تعصب اور اناد کی آگ میں جل کر ان پردوں کو چاک کرنے والے نہ تھے. اگر اس وقت تم ہوتے اور تمہارے رسالے ہوتے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پگڑی کو بھی تم اچھال دیتے، تمہارے ہاتھوں سے وہ بھی نہ بچتے. حضرت مجدد الفسانی کی ذات پاک بھی تمہارے ہاتھوں سے نہ بچتی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات بھی تمہارے ہاتھوں سے نہ بچتی. اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، خود نقل فرما رہے. ان میں سے ایک ایمان افروزی کے لیے بیان کرتا ہوں. ایمان کی تازگی، بہت ساری چیزیں اپنی بیان کی ہیں،
اپنے والد گرامی کی بھی بیان کی، اپنے مشائخ کی بھی بیان کی، اپنی خوابوں کو، اپنے والد گرامی کے، اپنے مشائخ، 40 رؤیا کو، بشارات کو جمع کر کے مرتب کی۔ ان میں ایک فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے آئے اور پوچھا کیف حالک یا ابنی، میرے بیٹے تیرا حال کیا ہے، میرے بیٹے تیرا حال کیا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی روح پاک کو ملکوت ارض و سما میں تصرف وسیع عطا فرما دیا ہے۔ جب بھی کبھی دن ہو یا رات، جہاں چاہیں میرے آقا، چاہے تو عالم مثال میں تشریف لے جائیں، چاہے تو عالم رویا میں تشریف لے جائیں، جسے چاہیں خواب میں دیدار عطا کریں اور جسے چاہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا کریں، جسے چاہیں چادر دے جائیں، جسے چاہیں اپنے منہ مبارک دے جائیں۔